آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسے نوجوان کی، ایک ایسے اسلامی عالم کی جنہوں نے اپنی سخت محنت، لگن اور قرآن و حدیث کی روشنی میں منطقی دلیل سے لاکھوں لوگوں کے دلوں کو چھو لیا ہے۔ ان کا نام ہے مفتی شمائل احمد عبداللہ ندوی، ایک ایسا نام جو آج سوشل میڈیا پر چھایا ہوا ہے، خاص طور پر 19 دسمبر 2025 کو مشہور شاعر اور ریشنلسٹ جاوید اختر صاحب کے ساتھ کیا خدا موجود ہے کہ موضوع پر ہوئی تاریخی لائیو بحث نے انہیں راتوں رات اور بھی زیادہ مشہور کر دیا۔ یہ بحث لاکھوں لوگوں نے لائیو دیکھی اور یہ ایک ریسپیکٹفل اور تھاٹ پرووکنگ ڈائلاگ تھا۔ یہ ویڈیو ان کی زندگی کی جد و جہد، ابتدائی مشکلات، تعلیم کی محنت، کریئر کے اپس اینڈ ڈاؤنز اور ان کے عظیم کاموں کی کہانی ہے۔ مفتی شمائل ندوی صاحب انڈیا میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق ایک ایسی فیملی سے ہے جو اسلامی تعلیم اور اسکالرشپ سے جڑی ہوئی ہے۔ ان کے نام میں ندوی کا لفظ مشہور ادارہ ندوۃ العلماء لکھنؤ سے منسوخ ہے، جو سن 1800 کی آخری میں قائم ہوا۔ یہ ادارہ اسلامی علوم کا ایک بڑا مرکز ہے جہاں روایتی علم کو جدید ضروریات کے ساتھ ملایا جاتا ہے۔ چھوٹی عمر سے ہی شمائل صاحب کو اسلامی تعلیم کا شوق تھا۔ گھر میں قرآن، حدیث اور فقہ کے مباحثے روز کا معمول تھا۔ وہ نماز پڑھتے، مقدس کتابیں پڑھتے اور گہرے سوال پوچھتے تھے۔ کیوں ایمان ضروری ہے؟ صحیح زندگی کیسے گزاری جائے؟ بھارت جیسے ملک میں جہاں مسلمانوں کی بڑی آبادی ہے، انہوں نے مسلمانوں کی اسٹرینتھ بھی دیکھی اور چیلنجز بھی۔ یہ سب دیکھ کر ان کے دل میں ایک جذبہ پیدا ہوا کہ اسلام کو آسان اور لاجیکل طریقے سے لوگوں تک پہنچائیں، خاص طور پر نوجوانوں تک۔ یہ ابتدائی دن آسان نہیں تھے۔ ایک سادہ زندگی کتابوں اور عبادت میں گزرتی تھی۔ دوست ان کی شارپ مائنڈ دیکھ کر حیران ہوتے تھے، لیکن شمائل صاحب نے علم کا راستہ چنا جو محنت اور صبر مانگتا ہے۔ مفتی صاحب نے اپنی بنیادی اسلامی تعلیم دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ سے مکمل کی۔ یہ ادارہ عربی، فقہ، حدیث اور فتویٰ دینے کی تربیت کے لیے مشہور ہے۔ انہوں نے یہاں سے گریجویٹ کیا اور ٹیکسٹ کی گہری سمجھ حاصل کی۔ اس کے بعد انہوں نے ہائر سٹڈیز کے لیے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی آف ملیشیا یعنی IIUM جوائن کیا۔ 2025 تک وہ وہاں PhD کر رہے ہیں۔ IIUM اسلامی تعلیم کو ماڈرن سبجیکٹس کے ساتھ ملاتا ہے۔ یہ قدم دکھاتا ہے کہ وہ پرانے علم کو آج کے دور سے جوڑنا چاہتے ہیں۔ ان کی تعلیم روایتی مدرسہ اور یونیورسٹی ریسرچ کا خوبصورت امتزاج ہے۔ اس کی بدولت وہ کمپلیکس مسائل کو سمپل اور لاجیکل طریقے سے بیان کرتے ہیں۔ بہت سے نوجوان علماء آج کل یہی راستہ اپنا رہے ہیں تاکہ گلوبل آڈینس تک پہنچ سکے۔ یہ سفر آسان نہیں تھا، سالوں کی راتوں کو جاگ کر پڑھائی کرنا، دور دراز سفر کرنا، لیکن ان کی محنت آج رنگ لائی۔ مفتی صاحب کا کریئر ٹیچنگ اور کمیونٹی سروس پر مبنی ہے۔ 2021 میں انہوں نے مرکز الوحیین نام کا آن لائن اسلامی اسکول شروع کیا۔ یہاں دنیا بھر کے طلبہ قرآن، حدیث اور فقہ کے کورسز کرتے ہیں، سفر کیے بغیر ایک کوالٹی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی ریولیوشنری قدم تھا۔ 2024 میں انہوں نے کولکتہ میں وحیین فاؤنڈیشن قائم کی۔ یہ نان پروفٹ تنظیم ہے جو غریب فیملیز کی مدد کرتی ہے، یوتھ کے پروگرامز کرتی ہے، تعلیم اور اسلامی گائیڈنس کرتی ہے۔ سوشل میڈیا پر وہ بہت ایکٹیو ہے۔ یوٹیوب، انسٹاگرام اور ٹویٹر پر ہزاروں فالوورز، لیکچررز، سوالات کے جواب، کرنٹ ایشوز پر ڈسکشن کرنا۔ ان کا اسٹائل ڈائریکٹ، لاجیکل اور کام ہوتا ہے جو نوجوانوں کو بہت پسند آتا ہے۔ وہ ایونٹس اور ورک شاپس میں لیکچرز دیتے ہیں، غلط فہمیوں کو قرآن و حدیث سے ریفیوز کرتے ہیں۔ آج کے مسلمان نوجوانوں کی آواز بن چکے ہیں۔ ان کی محنت سے لاکھوں لوگ اسلام کو بہتر سمجھ رہے ہیں۔ اگست 2025 میں وحیین فاؤنڈیشنز نے کولکتہ میں ایک لٹریری ایونٹ کے خلاف پروٹیسٹ کیا جہاں جاوید اختر کو انوائٹ کیا گیا تھا۔ بنیاد یہ تھی کہ اختر صاحب نے فیتھ کے خلاف سٹیٹمنٹس دیے تھے۔ انہوں نے انویٹیشن وڈرا کرنے اور ڈیبیٹ کی پیشکش کی۔ کچھ رپورٹس میں تھریٹس کا الزام لگا، لیکن مفتی صاحب نے 1 سپتمبر 2025 کو سٹیٹمنٹ جاری کر کے انکار کیا، کہا کہ یہ ایک پروپیگنڈا ہے، ہمارا مقصد صرف اکیڈمک ڈسکشن تھا۔ پھر انہوں نے جاوید اختر صاحب کو اوپن ڈیبیٹ کی دعوت دی۔ یہ پریس کانفرنسز کے ذریعے ہوا۔ آخرکار 19 دسمبر 2025 کو لائیو ڈیبیٹ ہوئی۔ یہ ریسپیکٹفل رہی، کوئی پرسنل اٹیکس نہیں تھے، صرف آئیڈیاز پر فوکس تھا۔ یہ واقعات دکھاتے ہیں کہ مفتی صاحب ڈیفرنسز کو ڈائلاگ سے سالو کرتے ہیں، فیکٹس اور سورسز پر سٹک رہتے ہیں۔ یہ کنٹروورسی ان کی پاپولیرٹی بڑھانے کا سبب بھی بنی۔ 19 دسمبر 2025 کی بحث، یہ بحث سوربھ دویویدی نے ماڈریٹ کی۔ مفتی صاحب نے لاجیکل اور میٹافزیکل دلیل دیے خدا کے وجود پر۔ کہا کہ اگر تم نہیں جانتے تو یہ کلیم مت کرو کہ خدا نہیں ہے۔ سائنس کے لیمٹس بیان کیے اور فیتھ کے اسٹرانگ کیس پیش کی۔ جاوید اختر صاحب نے ریزن، سائنس اور سفرنگ کے سوال اٹھائے، خاص طور پر غزہ کے بچوں کا ذکر کیا۔ اگر خدا اومنی پوٹینٹ ہے
तो वहाँ के बच्चों को क्यों नहीं बचाता। जस्टिस और एम्पेरिकल एविडेंस पर फोकस किया। मुफ्ती साहब बिल्कुल काम रहे, दलीलों से जवाब दिया। बहुत से नाजरीन के मुताबिक मुफ्ती साहब की आर्गुमेंट्स पावरफुल थी और एथीज्म के ऑब्जेक्शंस को डिसमेंटल किया। बहस रिस्पेक्टफुल रहे, कोई पर्सनल अटैक नहीं था। लाखों व्यूज आए और ये एक हिस्टोरिक डिबेट बनी। ये बहस दिखाती है कि मुफ्ती साहब कितने प्रिपेयर्ड और कॉन्फिडेंट हैं। मुफ्ती शमाइल अहमद अब्दुल्ला नदवी एक राइजिंग स्टार है जो पुराने इस्लामी इल्म को मॉडर्न टूल्स से जोड़ रहे हैं। लखनऊ से मलेशिया तक की तालीम, ऑनलाइन स्कूल, फाउंडेशन और काम डिबेट्स सब उनकी मेहनत की एक मिसाल है। उनकी जिंदगी हमें ये सिखाती है कि सख्त लगन से कोई भी मकसद हासिल किया जा सकता है। अल्लाह उन्हें मजीद कामयाबी दे और उनके काम से लाखों को हिदायत मिले। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जान लें कि हम यहाँ कुरान और सही हदीस के दिलचस्प और समझने में आसान किस्से बयान करते हैं। अल्लाह की मोहब्बत, उसकी रहमत और अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की जिंदगी के वाक़ियात सुनाते हैं जिनसे आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा और दिल में सुकून आएगा। इन्हीं किस्सों से हम सीखते हैं कि जिंदगी कैसे गुजारनी चाहिए।